أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى والصلح خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ و دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرما لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات عطا فرمائی تھی کہ ان صفات کا احاطہ ممکن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت حکومت کے سربراہ بھی ہیں، فوج کے سربراہ بھی ہیں، کسی کے بھائی بھی ہیں، کسی کے والد بھی ہیں. وہ صفات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی صفت، اپنا تعارف فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے کریمہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اس سے زیادہ وضاحت دوسری حدیث میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ نے ایک معلم بنا کر بھیجا ہے. استاد شاگرد کے لحاظ رکھ کر سبق پڑھاتا ہے. طلبہ اعلیٰ ذہین بھی ہوتے ہیں، ادنا درجے کے بھی ہوتے ہیں، درمیانہ قسم کے بھی ہوتے ہیں. تو طلبہ کے ذہن میں بیٹھ کر بات کر لینا، بات کو ان کو سمجھانا، یہ ایک اچھے استاد کی صفات میں سے. بلکہ اساتذہ کرام بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو سبق پڑھانا نہیں کہتے بلکہ گول کے پلانا کہتے. تو استاد کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی یہ ہے وہ طالب علم کے اندر سبق کی طلب پیدا کر لے. بہت سے مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسکول والوں کا مجھے نہیں معلوم کیا آپ کس کو خوشک مضمون کہتے ہیں. ہمارے ہاں قرآن ہے تو بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے تو ٹھیک ہے. کچھ مضامین ایسے ہیں کہ وہ پلے نہیں پڑتے ہوتے، بہت خوشک قسم کے ہوتے ہیں، فلسفے کے، فلاں کے، یہ مشت مضامین ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے طلبہ کی پہلے ذہن سازی کی جاتی ہے. استاد جی ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے مضمون لکھا تھا. استاد جی ان کے بھی استاد ہیں. تو دارالعلوم کراچی میں جب آپ پڑھاتے تھے، نوجوان تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شاگرد. تو جو سبق آپ کے ذمے تھا وہ بہت خوشک قسم کا تھا. شیخ صاحب وہ کتاب ایسی کہ طالب علم عموماً پڑھتے نہیں، بس پاس ہو جائیں، مشکل قسم کی. لیکن کہتے ہیں کہ استاد جی مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے اعلیٰ مدرس تھے کہ پہلے دن ہی ہمیں اس کتاب کا عاشق بنا دی. یہ تو پڑھنی. تو اچھا استاد یہ ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کے اندر طلب پیدا کر لے. طلب رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا مدرس کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے، یہ روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ الا اخبرکم بافضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے حکیم الامت. ایک تو ہم کسی کو لقب دیتے ہیں نا،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے حکیم الامت، اس امت کا جو ہے حکیم. جیسے صدیق اکبر کے لیے ارحم امتی، اس امت کا رحیم ترین، اور ابی بن کعب کے لیے اقرؤہم، سب سے بڑا قاری. ایسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب حدیث کی روح سے حکیم ہذہ الامہ، وہ روایت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم میرا الصلاۃ میرا الصیام والصلاۃ والصدقہ. صحابہ کرام نماز کو، روزہ کو، صدقات کی فضیلت کو جانتے تھے. نماز کی فضیلت، نماز دین کا ستون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز بیان فرمایا. اور نماز نفلی، حضور نے فرمایا کہ انسان نفلی نماز کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ میرا اتنا قریب بن جاتا ہے، وہ میری آنکھ بن جاتا ہے جس سے میں دیکھتا ہوں، وہ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے میں پکڑتا ہوں، وہ میرے پاؤں بن جاتے ہیں جس سے میں چلتا ہوں. معنی اس کا یہ کہ وہ سراپا شریعت بن جاتا ہے، اس کی طبیعت شریعت کے تابع ہو جاتی ہے، وہ شریعت کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا، طبیعت بن جاتی ہے، نوافل میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے. روزے کی فضیلت صحابہ کرام جانتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی گنتی، فلاں کا ثواب یہ، فلاں کا ثواب یہ، فلاں کا ثواب یہ. وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِئُ بِهِ، روزہ تو بس میرے لیے ہی ہے اور میں ہی اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرماتا ہوں. صدقہ ایک کسی کو دیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر 700 گنا اضافہ فرماتا، 700 گنا. اس سے اتنا اوپر کتنا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء. تو صحابہ کرام نماز کی فضیلت کو بھی جانتے، صحابہ کرام روزے کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں، صحابہ کرام صدقے کی فضیلت کو بھی جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تیار کر رہے ہیں. یہ جن کو تم فضیلت سمجھتے ہو، ہاں ہاں یہ فضیلت کی چیزیں ہیں، کیا میں اس سے آگے بڑھ کر چیز نہ بتاؤں؟ اندر طلب پیدا کرنا، اندر طلب پیدا کرنا. اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اشعار میں یوں کہتے ہیں کہ کسی کے اندر جو ہے وہ پہلے طلب پیدا کرو، پیاس سے پہلے آب کم جو تشنگی آور بدست، پانی کی تلاش کم کرو، پیاس زیادہ بڑھاؤ. کیوں؟ تا بشوجت آب از بالاؤ، پس جب پیاس ہو تو پھر اوپر نیچے ہر طرف سے پانی پانی آتا ہے. آگے لمبا قصیدہ ہے، پھر فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو منو کے حساب سے دودھ پلاؤ، کوئی خاتون اگر پیتی رہے، بھینس کے نیچے بیٹھ کر پیتی رہے، چھاتی میں دودھ اس وقت تک نہیں آتا جب بچے کے اندر طلب نہ ہو. بچہ آ کر چوسنا شروع کر دیتا ہے، ماں اب روٹی کھائے تب بھی دودھ اترتا ہے، چاہے وہ سالن کھائے، دال کھائے، تب بھی دودھ ہوتا ہے. تو دودھ کے لیے طلب ضروری ہے. اگر طلب نہیں ہے تو ماں کو جتنا چاہیں آپ دودھ پلائیں، چھاتی میں دودھ نہیں آتا. اس لیے پہلے طلب پیدا کرو. مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا نہ طلب پیدا فرماتے. اور طلب کیسی پیدا ہو گئی؟ اور دین کی فکر ایسی کہ جن کو براہ راست اللہ کے نبی فرماتے تو جنتی ہے، پھر بھی وہ کام رہا ہے، ڈر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے میں برباد ہو جاؤں. جن کو صراحتاً فرما رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے فرمایا. صرف یہ نہیں فرمایا تو جنتی ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میں نے خواب میں تیرا محل بھی دیکھا ہے، جنت میں تیرا محل بہت خوبصورت محل تھا، میں چاہتا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، لیکن تیری غیرت کا خیال آیا تو میں اندر نہیں گیا. فاروق اعظم رونے لگے، یا رسول اللہ میں کیا آپ پر غیرت کھا جاؤں؟ آپ نے قسم کھا کے فرمایا کہ فاروق جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے. آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتے. اس سب کچھ کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقین کے نام بتایا تھا. فلاں منافق، فلاں منافق، فلاں نام بتاتے تھے. یہ ان کے پاس جاتے تھے، اللہ کی قسم کھا کر مجھے بتاؤ کہ حضور نے جو نام بتائے تھے ان میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ ہے فکر، یہ ہے فکر. حضور کی مجلس سے اٹھ کر باہر جا رہے ہیں،
تو گھر میں جا کر خیال آ گیا یہ کیا بات ہو گئی، حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے تو جنت کے سامنے نظر آتی ہے، اب یہاں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، زار و قطار رونے لگے، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، او حنظلہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا۔ کیوں بھائی، کیوں منافق ہو گیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے منافق ہو گیا، حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں تب تو دنیا سے بالکل ہم کٹ جاتے ہیں، جنت دوزخ بالکل آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور گھر میں آ گئے تو یہاں تو بیوی بچوں کے ساتھ کھیل کر ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ تو منافقت ہو گئی کہ وہاں کچھ اور حالت، یہاں کچھ اور حالت۔ یہ صحابہ کرام سب کچھ ہونے کے باوجود ڈرتے ہیں۔ خیر لمبا واقعہ، حضور کی مجلس میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حنظلہ یہ تو وقت کی بات ہے، وقت کی بات ہے کہ اگر یہ والی کیفیت جو میرے سامنے ہوتی ہے باہر بھی ہو جائے تو فرشتے آپ کو ہر جگہ مصافحہ کرتے ہوئے چلے۔ عرض کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر طلب پیدا کرنا چاہتے تھے اور طلب پیدا کر لی۔ اب جب آپ نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بافضل من الصدقۃ من الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا میں آپ کو روزے سے بڑھ کر چیز، میں آپ کو نماز سے زیادہ فضیلت والی، صدقے سے بڑھ کر فضیلت والی نہ بتاؤں؟ بلا یا رسول ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، دو بندوں کے درمیان صلح کرا دے۔ یہ وہ نیکی ہے کہ آپس میں جو دو مسلمان بھائیوں کے درمیان نفرت ہے، دوری ہو گئی ہے، تعلق ختم کیا ہے، ان کو آپس میں ملانے والی بات وہ اتنی بڑی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز سے بھی بڑھ کر ہے، روزے سے بھی بڑھ کر ہے، صدقے سے بھی بڑھ کر اصلاح ذات البین۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ صحابہ کرام تو ملانے میں لگے ہوتے تھے، ہمارے ہاں یہ کہ دو اچھے مل جائیں، دوست نہ، ان کسی آفس میں دوست سلسلہ ہو یا آفس میں ایک بچے کا ایک کا اوپر والے کے ساتھ اچھا تعلق ہو جائے تو سب لوگ اپنی بنانے میں فکر میں کم ہوتے ہیں، اس کو سائڈ کرنے میں فکر میں زیادہ ہوتے ہیں۔ گھروں کے اندر یہ حالت، شادی ہو جائے، میاں بیوی کے اندر محبت ہو جائے تو بہنیں پیچھے پڑ جاتی ہیں، یہ کیا ہو گیا، حتیٰ کہ ماں پیچھے پڑ جاتی ہے، ساس پیچھے پڑ جاتی ہے کہ پہلے تو ہمارا تھا اب یہ اس نے گما دیا، نعوذ باللہ۔ روز کا معمول ہے، یہ روزانہ کا معمول۔ میں چونکہ دارالفتہ میں بیٹھتا ہوں، طلاق کی صورتیں، فلاں اختلاف، یہ اتنا زیادہ آج کل چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت۔ کسی کا گھر برباد کرنا ہو یا خدایا، جس تم دوسرے کا گھر برباد کرنا چاہتے ہو، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا، خدا کی قسم نہیں ہو سکتا۔ تم دوسروں کے گھر آباد کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے گھر آباد کر دیں گے، اللہ تمہارے گھر آباد کر دیں گے۔ یہاں تو معاملہ بالکل برعکس ہے۔ خیر میں اس لائن میں نہیں، فی الحال تو اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندوں کے درمیان صلح کرا لینا یہ نماز سے بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، یہ روزے سے بھی بڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں 10 سال امامت کرائی ہے، 10 سال امامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں مدینہ منورہ میں، اور 10 سال امامت میں جماعت سے آپ رہ گئے ہوں، کبھی آپ امام ہوتا نہ آ جائیں جماعت، صرف ایک واقعہ ہے 10 سال میں، ایک واقعہ ایسا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے رہ گئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا، نہیں آیا۔ اس وقت گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی نا کہ ٹائم ہو گیا کھڑے ہو جاؤ، لیکن جو ٹائم تھا نہیں ہوا، انتظار وہ نہیں ہوا، تو خیر نماز شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا لی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ تشریف لائے اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو پیچھے کر کے نماز پڑھائی۔ اسی سے وہ فقہائے کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بڑے حضرات مسجد میں دوسری جماعت کرانے کو مکروہ سمجھتے۔ مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب کم از کم 1000، دوسری روایت میں 50 کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسجد نبی میں نماز ہو گئی تھی، آپ نے مسجد نبی میں دوسری نماز نہیں کرائی، آپ گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو پیچھے کر کے نماز پڑھایا۔ اگر مسجد میں دوسری جماعت جائز ہوتی، درست ہوتی، تو آپ دوبارہ نماز پڑھا لیتے۔ یہ ان حضرات کی دلیل ہے۔ خیر تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے رہ گئے تھے،
وہ دو مسلمان ساتھی آپس میں لڑ گئے تھے، ایک کی طرف سے کچھ ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے گئے تھے اور آپ کی جماعت رہ گئی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر جماعت کی نماز رہ گئی ہے تو وہ کس وجہ سے؟ دو بندوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ یہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز ترک کر رہے اور صلح کرا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح سے متعلق بے شمار حدیثیں دو بندوں کے درمیان صلح کرانے سے متعلق، قرآن کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح تو سراپا خیر ہی خیر، صلح تو خیر ہی خیر ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی تھی، لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ آپس میں خسر پھسر ہوتی ہے، آپس میں رہ کے دور جا کے باتیں ہوتی ہیں، ان میں کوئی بلائی نہیں۔ ہاں الا من امر بصدقۃ او معروف، صدقہ خیرات کے لیے آپس میں مشورہ کر لو چپکے سے، یا دیکھنا چاہیے مسجد میں ہمارے کیا ضروریات ہے، یہ ضروریات پوری ہونی چاہیے، ہمارے مدرسے کے لیے کیا ضروریات، او فلاں بیوہ خاتون ہے اس کی ضروریات کیا ہو سکتی ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، یہ صدقہ کے لیے۔ او معروف، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ او اصلاح ذات بین الناس، یا دو کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپس میں یہ خسر پھسر ہو تو یہ فائدے کی چیز ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ سمندر میں تخت لگا کے بیٹھ جاتا ہے، سمندر میں تخت لگا کر اپنے جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی تشکیل کرتا ہے، جاؤ چلے جاؤ، وہ جاتے ہیں اور آ کر اپنی کارگزاری سناتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو کارگزاری سناتے ہیں، اور ایک کہتا ہے کہ میں نے کسی کو جو ہے جھوٹ بلوایا، دوسرا کہتا ہے میں نے بدکاری کرا، ایک کو کہتا رہتا ہے، آگے سے وہ کہتا ہے ماں فعلتا، تو نے کچھ بھی کام نہیں کیا، ماں فعلتا، تو نے کچھ بھی نہیں کیا، ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، ماں فعلتا، کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی خاص کام نہیں کیا، ایک آ کر کہتا ہے میں نے میاں کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا کرا دیا، آپس میں نفرت پیدا ہو گئی، میاں نے بیوی کو طلاق دے دی، وہ کھڑا ہوتا ہے، مسلم کی روایت ہے، کھڑا ہو کر سینے سے لگاتا ہے، ہاں یہ کام کیا تو نے، یہ کام آپ نے، یہ کام کرنے کا۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق کرنے والا شیطان کا نمائندہ ہوتا، شیطان کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، لیکن میاں بیوی کے درمیان آپس میں صلح کرانے کے لیے، دو مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا، وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، یہ دو بھائی آپس میں اگر وہ آپس لڑ رہے ہیں تو آپس میں آپ ملنا نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو یہ بھی تو پڑھ رہا ہوگا نا، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو یہ اپنے لیے بھی سلام، سب کے لیے سلام، نماز پڑھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب کے لیے سلام ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف سلام کی نیت کرتا ہے، میرے دائیں طرف جتنے مومن ہیں، جتنے فرشتے ہیں، جتنے جنات ہیں، تو جتنے ہوتے ہیں سب کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ یہ ایسا ہے گویا کہ آپ نے ان سب کو سلام کر دیا ادھر پھیرتے ہوئے، تو یہ سلام تو کہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا تو کہتا ہے، تو اب اس کے پاس جا کر کہہ دے، وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، بات تو درست ہے نا، السلام علیکم تو اس نے کہا، نماز میں تو کہتا ہے، وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، وہ آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا تھا، وہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، آپ نے ذہن میں کیا رکھا کہ السلام علیکم، یہ ذہن میں رکھ، حتیٰ کہ بعض نے تو صراحتاً جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی، لیکن یہ والی بات تو اختلاف سے ہٹ کر ہے بالکل، آپ نے جا کر کہہ دیا کہ بھائی وہ آپ اس سے ناراض ہے، وہ تو آپ کی بڑی تعریفیں کر رہا ہے، وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، وہ آپ کو تو دعائیں دے رہا تھا۔ اب آگے والے اگر تھوڑا سا انسانیت تھوڑی سی بھی اگر ہے، بالکل معاملہ برعکس نہیں ہے،
تو تھوڑی شرم حیا اس کو بھی آئے گی۔ اب وہاں سے آ کر یہاں آ کے باتیں کر لی، یہاں سے بات ادھر پہنچا دی۔ لیس الکذاب الذی لیس یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے یہ اس کو جھوٹ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دے دی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لم اسمع یرخص شیئا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زیادہ ڈیل دیتے ہوئے کسی کے بارے میں نہیں سنا جتنا جو ہے میاں بیوی کے درمیان صلح کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پڑ جاتی، طلاق پڑ جاتی ہے، بچے زندہ یتیم ہوتے، ماں کا ہے تو باپ کا نہیں، باپ کا ہے تو ماں کا نہیں، تو یہ حالت ہوتی ہے، وہ زندہ یتیم بن جاتے ہیں۔ پھر نعوذ باللہ جو ہے کردنی نا کردنی جو کچھ کرتے آپس میں۔ آپ نے فرمایا کہ اصلاح ذات البین، نماز روزہ صدقہ سے بھی زیادہ سب سے بڑی چیز اگر ہے تو وہ دو بندوں کے درمیان، دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا ہے۔ اور فرمایا کہ وفساد ذات البین ہی الحالقہ، اور دو بندوں کے درمیان تفریق کر دینا یہ مونڈنے والی ہے۔ دو بندوں کے درمیان تفریق کرا دینا، اس کو الگ کر دیا، ان کا دو دوستوں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، اور باپ بیٹے کے درمیان، اور میاں بیوی کے درمیان یہ تفریق کرا دینا، میں ہی الحالقہ یہ مونڈنے والی ہے۔ آگے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سر کے بال مونڈنا ہو، نہ دین کو ہلاک کر کے یعنی انسان کی نیکیاں برباد کر دیتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں بے شمار حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ تعدل بین اثنین صدقۃ، تعدل بین اثنین صدقۃ، دو بندوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ صدقے کا ثواب رکھتا، دو بندوں کے درمیان صلح کرا لینا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، دو کو آپس میں ملانے والے کو اللہ تعالیٰ ملا لیتا ہے۔ اس لیے معاشرے کی غلطی یاد رکھیں، ہم ہر بات میں جا کر جو ہے نا کہ وہ مہنگائی ہو گئی، فلاں ہو گئی، نواز شریف نے یہ کر دیا، زرداری نے یہ کر دیا، عمران خان نے یہ کر دیا، آپ کو اپنے گھر والوں سے الگ کرنے کے لیے نواز شریف نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ کو جو ہے وہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے عمران خان نے نہیں روکا، آپ کو جو ہے بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جو ہے زرداری نے نہیں روکا۔ اپنے اندر جو ہے پیدا کر لینے چاہیے، دین یہاں سے شروع کر لو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو، وہ سب دین پر عمل کر لیں، اس کے بعد آخر میں میری باری آئے گی۔ نہیں، اللہ کا کلام یہ نہیں کہتا، قوا انفسکم واہلیکم، سب سے پہلے ادھر سے شروع کرو۔ میں اگر ٹھیک بن جاؤں، میں آج حقوق لینے کی باتیں تو بہت ہوتی ہے نا، اپنے حقوق لینا ہے، حقوق دینے والی بات شاذ و نادر، سینکڑوں ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ کرے تو کرے، حقوق دینے کی باری آ جائے۔ مرنے کے بعد نیچے صحابہ کرام جو ہے وہ حقوق لینے کی نہیں، دینے کی بات کرتے ہیں۔ آپ اکیلے میں ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی سے بات ہو گئی تو آپ نے انہیں سخت سا جملہ کہہ دیا، سخت سا، عربی زبان میں سب کا لفظ آتا ہے، وہ سب کا لفظ جو ہے وہ سخت جملے کے لیے بولتا ہے۔ صدیق اکبر نے سخت جملہ کہہ دیا، جملہ کہہ تو دیا، فوراً خیال آ گیا، فوراً اوہ میں نے کیا کہہ دیا، کہا کہ اس کو کہ اب یہ جملہ تم مجھے بھی دے دو، یہ دوبارہ تم مجھے کہہ دو تاکہ دنیا میں بدلہ ہو جائے۔ وہ آگے سے کہنے لگا نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ کہنے لگے دو یہ جملہ کہو ورنہ میں حضور کو جا کر شکایت لگاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر وہاں سے اس نے کہا نہیں میں نہیں کہتا۔ آپ اٹھے تو ایک صاحب اور تھے، وہ اس کو کہنے لگے، عجیب آدمی، خود ہی سخت جملہ بھی کہہ دیا اور خود ہی حضور کو جا کر جو ہے وہ شکایت بھی لگانے کے لیے چلے گئے۔ اس کو کیا پتہ تھا یہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ بھی پہنچے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بھی پہنچے، تو خیر اس نے کہا کہ میں جملہ نہیں کہتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے آپ یہ جملہ نہ کہیں لیکن آپ اس کو معافی تلافی کر۔ کہنا یہ نہیں چاہ رہا، کہنا یہ کہ غلطی سے زبان سے سخت سا جملہ نکل گیا ہے، اب دنیا میں ہی برابری چاہتا ہے، دنیا میں مرنے کے بعد یہ چیز نہ ہے۔ من المفلس، صحابہ کرام سے حضور پوچھ رہے مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے یا رسول اللہ؟ مفلس تو اس کو جیسے پاؤ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں وہ مفلس ہے۔ فرمایا نہیں، میں مفہوم نقل کر رہا ہوں، میری امت کا مفلس وہ ہے وہ بڑے بڑے نیکیاں، بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا، اتنے بڑے اعمال کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ دب جائے، لیکن کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کی کا مال کھایا ہے، کسی پر ساتھ ظلم کیا ہے،
اب جو ہے ان کی نیکیاں دوسروں کو دی جاتی رہیں گی 1 درہم کے بدلے میں، اور وہاں تو پاؤ پیسہ نہیں چلتا، وہاں ثواب امان نماز، ہماری زندگی بھر کے نمازوں میں پتہ نہیں کتنی نمازیں قبول ہو گئی ہوں، وہاں قبول شدہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ دے دیے جائیں گے، کرتے کرتے اعمال ختم، وہ آگے اور بھی باقی ہوں گے، اب ان کے گناہ اس پر لا دیے جائیں گے اور یہ نعوذ باللہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہے کہ اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا تھا اور پھر بھی ناکام، جہنم کی طرف جا رہا۔ اس لیے نیکیاں کرنا یہ مشکل ہے لیکن پھر بھی آسان ہے، ان نیکیوں کو سنبھال کر لے کے جانا وہاں کام آئے، اس سے بڑی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ فکر پیدا کر دی تھی، وہ یہ فکر پیدا کی تھی کہ وہ ہر گھڑی آخرت کو سامنے رکھتے تھے، وہ قیامت کا یقین، مرنے کے بعد کا یقین، جس کو جتنا زیادہ قوی ہوگا وہ اپنے اعمال کی اتنی ہی فکر کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ اندازہ کریں اگر ایک آدمی کو جواہر موتی فلاں کے جو ہے کمرے میں بند کر دیا گیا ہو، جتنے ہیں سارے کے سارے کروڑوں اربوں خربوں کے جو ہے وہاں موتی رکھے ہوئے، اور ان کو کہا جائے کہ آپ یہاں رہیں، جتنا اٹھاتے اٹھائیں، آدھا گھنٹے کے بعد آپ کو پھانسی دی جائے گی، بتاؤ وہاں سے کوئی موتی اٹھائے گا؟ یا خدا نہ خواستہ جائے اگر کسی لڑکا نوجوان خاتون دونوں کا آپس میں رکھا جائے، ٹھیک ہے تم جو چاہتے ہو مزے مستیاں کر لو، گھنٹہ ایک مستیاں کر لو، جو کچھ کرنا ہے، گھنٹے کے بعد آپ دونوں کو پھانسی دی جائے، اب بتاؤ کس کے وہم میں گمان میں بھی یہ بات آئے گی میں اس کے ساتھ غلط کام کروں؟ وہاں تو گھنٹے کی بات ہے، یہاں لمحے کی خبر نہیں ہے کہ میں یہاں ممبر پر بیٹھا ہوں، اتر سکوں گا نہیں اتر سکوں، یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پر نماز پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں، کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو موت ایسی اٹل یقینی، تو پھر یہ گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر یہ جو ہے ایک دوسرے کی لگائی بجائی کیوں ہو رہی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ وہ تو جنت کی بو بھی ان پر، جنت کی خوشبو بھی حرام۔ اس لیے ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اختلافات برتن اندر آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں، بھائی ہیں آپس میں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہے، اگر غلطی آپ سے ہے تو مجھ سے بھی غلطی ہے، میں بھی تو بالکل فرشتہ نہیں، جبریل نہیں ہوں، تو آپس میں یہ چیزیں ہوں تو یہ شریعت کو سامنے رکھ کر، چاہے آپ کا اختلاف مال کے حساب سے ہو، کیا صحابہ کرام کے درمیان معاملات میں اختلاف نہیں ہوا؟ اگر اختلاف نہیں ہوا تو جو آج ہم حدیثیں پڑھتے ہیں کہ قضا کے فیصلے کیسے کرنے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ اختلاف تو ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے فرماتے تھے، وہی فیصلوں کی روشنی میں آج ہم فیصلے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام وہاں قاضی بھی ہوتا تھا، وہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ شریعت کے آگے سر نگو ہو جاتے تھے، بس بات معاملہ ہو گیا، حضور کی خدمت میں لے کر آئے، صحابہ کرام اپنے بڑوں کی خدمت میں لے کر آئے، فیصلہ کر دیا، اب یہ ختم۔ تو یہ جو اختلاف ہے، اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت فرماتے ہیں، چاہے دو بھائی ہوں، چاہے جو دو جماعتیں ہوں، چاہے دو قبیلے ہوں، جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، اگر آپس میں وہ چاہتے ہیں اتفاق سے رہیں، آپس میں وہ چاہتے ہیں کہ اتحاد ہو، اتفاق ہو، خوشی سے رہیں، بس دو چیزیں لازم ہیں، یہ دو چیزیں اپناؤ تو اتحاد بھی ہے، اتفاق بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں کسی صورت میں اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 1 تواضع، عاجزی۔ تواضع، اگر میں اپنا آپ کو بڑا سمجھوں، میں بڑا ہوں، کیوں میں تو یہاں یہ، اور مجھے ملنے کا انداز یہ اس طرح ملتے ہوتے، مجھ سے ڈھنگ سے بات ہی کوئی نہیں کی، نہیں، ایسا نہیں، اپنا آپ کو کمتر سمجھے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جس درخت پر پھل ہوں وہ اس کی شاخیں جھکا کرتی ہیں، اور جس پہ پھل نہ ہو تو وہ سامنے دیکھو وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے، اوپر جا رہا ہوتا ہے، جن کے اندر پھل ہو تو نیچے جھکتا ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز تواضع، اور دوسری چیز ہے ایثار، اپنا حق چھوڑنے والی بات کرو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کی فضیلت قرآن نے بیان فرمائی، مشہور واقعہ ہے، کچھ صحابہ کرام آئے کھانے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اپنے پاس مہمان لے کے جاؤ،
گھر میں لے کے فضائل اعمال میں یہ بات موجود ہے۔ انہوں نے رات کو کھانا تو کچھ تھا ہی نہیں، تھوڑا سا تھا، انہوں نے چراغ گل کر دیا تاکہ مہمان سمجھے یہ بھی کھا رہے ہیں، وہ کھاتے رہیں، یہ بیچارے خود بھی بچے بھی بھوکے رہے۔ قرآن نے ان کی فضیلت بیان کر لی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ خود نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اپنے بھائی کو فائدہ پہنچاتے۔ اگر یہ چیزیں گھر میں 4 بھائی 6 بھائی ہیں، یہ آپس میں یہ رکھیں، اپنے حقوق لینے کی بجائے دینے کی بات کر لیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، چھوٹا بھائی بھی چھوٹا سمجھے، بڑا بھائی اپنے آپ کو عاجز سمجھے، تو پھر بھائیوں کے درمیان بھی محبت ہے۔ 2 جماعتیں ہیں تو ان کے درمیان بھی محبت ہے۔ اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں تو پھر قانون کے ذریعے سے کسی کو آپ وقتی طور پر نیچے جھکا تو سکتے ہیں لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپس میں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے، چاہے بھائی بہن ہے، چاہے بھائی بھائی ہیں، میاں بیوی ہے، والدین ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ وہ والا معاشرہ بن کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اگر وہ معاشرہ بنے تو یہ دنیا جنت کے ایک مثال ہے، اور ورنہ یہ جہنم کے جو ہے ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ ہمیں اس معاشرے کو جنت بنانے کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔